آج ہم آپ کو بتائیں گے گرلز عثمان کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 117 میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جہاں شیخ ادب علی عثمان اور ملحان خاتون کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر نکاح کے اختتام پر ان کے حق میں دعا کرنے کے بعد جب قندوز داخلی راستے پر حفاظتی اقدامات دیکھنے جاتا ہے تو وہاں اس کا سامنا اپنی زوجہ عائشہ سے ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ پھر اسے خوش آمدید کرنے کے بعد جب وہ اپنے بیٹے تیمور کے بارے میں پوچھتا ہے تو عائشہ بتاتی ہے کہ جب میں گرمیان شہر میں گئی تھی تو وہاں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ تیمور نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور وہ قائی قبیلے میں واپس آنے کے لیے انتہائی بےتاب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے چچا کے پرچم تلے وہ ان کے ساتھ ایک بہادر سپاہی بن کر جنگ پر جائے۔ یہ سب سن کر قندوز جواب دیتا ہے، میں اپنے بیٹے پر قربان جاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہترین سپاہی ہے، لیکن سب سے پہلے اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد عائشہ قندوز کو یہ کہہ کر اندر چلی جاتی ہے، چلے قندوز صاحب اب میں جا کر خواتینوں کی مدد کرتی ہوں۔ پھر وہیں آپ قائی قبیلے کے رات کے مناظر میں دیکھیں گے جہاں عثمان اور ملحان سب کے درمیان موجود ہیں اور عثمان اپنے گھوڑے پر بیٹھا رقص کر رہا ہے تو وہیں نیچے کھڑی ملحان خاتون دوپٹے کے ذریعے عثمان کی رقص میں مدد کر رہی ہیں۔ اسی طرح وہ دونوں کافی دیر رقص میں مشغول رہتے ہیں جبکہ وہیں بیٹھے تمام لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بوران بھی اپنی روایات کے مطابق ایک گیت گا رہا ہوتا ہے جس میں وہ عثمان کا شروع سے آخر تک کا پورا سفر بیان کرتا ہے، جبکہ خیمے میں موجود بالا یہ تمام آوازیں سن کر بہت افسردہ ہوتی ہے اور وہ زارو قطار روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے بابا شیخ ادب علی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میرا امتحان ہے، اسی لیے مجھے ہر حال میں اس پر صبر کرنا ہوگا۔ اور وہیں باہر کی جانب جب کافی دیر رقص کے مناظر دیکھنے کے بعد وہ تمام لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سلطان مسعود کی جانب سے آنے والا امیر عثمان سے کہتا ہے، عثمان صاحب، سلطان مسعود نے مجھے یہاں پر صرف آپ کو شادی کی مبارکباد دینے نہیں بھیجا ہے بلکہ انہوں نے آپ کے لیے ایک اور پیغام بھجوایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے اور توگائے کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب انہیں معلوم ہے، لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے سلطان ہر حال میں آپ کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم ہو جائے۔ اس پہ عثمان جواب دیتا ہے، ہمارے سلطان سے جا کر کہہ دیجئے کہ انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے معاہدے کے مطابق میں منگولوں کے سامنے یہی ظاہر کروں گا کہ میں الخانن سلطنت کا تابعدار ہوں۔ اس کے بعد وہ مزید بتاتا ہے کہ ہمارے سلطان نے آپ کے لیے قونیہ میں ایک بہت بڑی فوج بھی جمع کر لی ہے کیونکہ وہ آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اور آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اس پر عثمان جواب دیتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے قائی کے عظیم پرچم کو آپ کے سلطان کے سپاہیوں کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد عمر صاحب کہتے ہیں، اب سے ہر موڑ پر بائندر سے تعلق رکھنے والا قزل قبیلہ قائی قبیلے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا اور ہر مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرے گا۔ یہ سن کر بامسی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اب ہم متحد ہو چکے ہیں، اب نہ تو ترکوں کو مزید کسی ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ بزنطینی اور منگول عبرتناک شکست سے دوچار ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ تمام مناظر دیکھنا مجھے بھی نصیب ہوں۔ ان کی یہ دعا سن کر تمام لوگ یک زبان ہو کر آمین کہتے ہیں اور اسی طرح قمرال ابدال اور وہاں موجود باقی سردار بھی عثمان کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر وہیں دوسری طرف جب زویا خواتینوں کے لیے مشروب لے کر آتی ہے تو اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر کوتوق حیران رہ جاتا ہے۔ پھر جب عائشہ ملحان سے کہتی ہے کہ کاش علینا خاتون بھی یہاں پر ہوتی تو اس پر ملحان جواب دیتی ہے، انشاءاللہ عائشہ خاتون، ہم بہت جلد انہیں بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جب عائشہ غونچہ سے بالا کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ سختی سے جواب دیتی ہے کہ بالا خاتون اس وقت اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کے مناظر میں آپ دیکھیں گے جہاں عثمان اور ملحان روایات کے مطابق سپاہیوں کی ڈھال اور تلوار کی گونج میں اپنے اوطاق میں جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اپنے خیمے میں موجود بالا یہ تمام آوازیں سن کر ایک بار پھر سے بہت زارو قطار رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں عثمان ملحان خاتون سے اجازت لے کر شادی کے تحفے کے طور پر انہیں ایک قیمتی ہار دیتا ہے اور پھر ان کا گھونگھٹ اٹھا کر انہیں اس بات کی دعا دیتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس خیمے کو ہمارے بچوں کی آواز سے ہمیشہ گونجتا رکھے اور آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں ملحان خاتون۔ یہ کہنے کے بعد وہ ملحان کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے اور وہیں دوسری طرف بالا بھی نماز ادا کر کے اللہ پاک سے دعا کرتی ہے
کہ یا اللہ تو میرے دل میں لگی اس آگ کو بجھانے میں میری مدد کر اور عثمان صاحب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازنا جس کے وہ حقدار ہیں، انہیں ایسے بیٹے عطا کرنا جو اس ریاست کے اہل ہوں، اور عثمان صاحب کو ہمیشہ خوش اور مطمئن رکھنا۔ اس کے بعد آپ صبح کے مناظر میں دیکھیں گے جہاں تمام خواتین قافلہ لے جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں، اور وہیں بالا غنچہ کو سوغوت کے باورچی خانے کے بارے میں ہدایت کرتی ہے کہ صرف اس لیے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس باورچی خانے کا چولہا بجھ جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا غنچہ کہ کسی بھی مستحق کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ غنچہ جواب دیتی ہے، بالکل فکر نہ کرو بالا، میں باورچی خانے کا بہت اچھی طرح خیال رکھوں گی۔ اتنے میں وہاں پر ملحان اور الجا بھی آ جاتے ہیں، جنہیں آتا دیکھ کر وہاں موجود تمام خواتین دل و جان سے ملحان کو خوش آمدید کرتی ہیں، اور جب ملحان بالا کے پاس آ کر اس کے کام میں آسانی کی دعا دیتی ہے تو بالا پہلے تو اس پر شکریہ ادا کرتی ہے، لیکن جب ملحان بالا سے کہتی ہے کہ بالا خاتون اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، ہم جانے والے قافلوں کے لیے کھانے کے برتن اور کچھ سامان باندھ سکتے ہیں، تو اس پر بالا جواب دیتی ہے، نہیں ملحان خاتون، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قائق قبیلے میں کوئی بھی شخص کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ بالا کا یہ جواب سننے کے بعد ملحان خاموش ہو جاتی ہے، جبکہ وہیں کھڑی غنچہ مسکرانے لگتی ہے۔ پھر آپ سرداری خیمے میں دیکھیں گے جہاں عثمان ایک گورنر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جس وقت نکولا آپ کی سرزمین پر بے گناہ لوگوں کو لہو لہان کر رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے گورنر لیو؟ اس پر وہ جواب دیتے ہیں، عثمان صاحب میں اس وقت مقدونیہ میں تھا، اور میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان سب سے میرا کوئی تعلق نہیں، بلکہ میں تو خود نکولا اور شہنشاہ کی ان تمام حرکتوں سے بہت پریشان ہوں۔ میں اپنے کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے آپ کی شادی میں شرکت نہیں کر سکا، اسی لیے آپ کی اور ملحان خاتون کے لیے تحائف لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عثمان کہتا ہے، میں جانتا ہوں گورنر کہ آپ ایک لاسکریس یعنی ایک پرانے یونانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ نکولا اور شہنشاہ کی حرکتیں آپ کو بالکل پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں تحائف دے کر دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر مجھے اس بات کی بہت فکر ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکولا آپ کو بھی نقصان پہنچا دے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنا انجام کی اتنی ہی فکر ہوتی تو میں یہاں اس طرح کبھی نہ کھڑا ہوتا، لیکن مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ نکولا ہم سب کو ختم کر دے گا، اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نکولا کے جبر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ نکولا ظاہراً تو توقع کی اطاعت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح شاید وہ آپ کو کمزور کر کے خود کو ہوشیار کر لے گا، مگر وہ ایک حقیقت سے بالکل ناآشنا ہے۔ وہ یہ بات نہیں جانتا کہ آپ کو ختم کرنے کے بعد توقع کا دوسرا ہدف ہم سب ہوں گے، یعنی وہ آپ کو ختم کر کے نکولا سمیت تمام قلعے داروں کو ختم کر دے گا۔ نکولا شاید یہ بات بھول بیٹھا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ ایک شیطانی کھیل کھیل رہا ہے جس میں نقصان برابر کا اس کا بھی ہوگا، لیکن ہمارا راستہ آپ کے بابا ارطغرل الغازی کا راستہ ہے، یعنی ہم امن اور صلح چاہتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم متحد نہ ہوئے تو اس صورت میں ہمارا انجام بالکل واضح ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ ہر قیمت پر دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے گورنر لیو، ہم اپنی دوستی کو مزید مضبوط بناتے ہیں، اس وقت سطح مرتفع کی جانب ہجرت کرنے کا وقت ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، فکر نہ کریں عثمان صاحب، ہم یہ کام آپ سے پہلے آپ کے بابا ارطغرل الغازی کے دور میں بھی کر چکے ہیں۔ سطح مرتفع کی جانب ہجرت کرنے والے لوگوں کا قیمتی سامان میں اپنے قلعے میں محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں ملحان اور الجا باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور وہیں الجا کے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ دیکھ کر ملحان پوچھتی ہے، یہ تو کافی خوبصورت ہے الجا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے، کل میری ملاقات ایک لڑکی زویا سے ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت اور محنتی لڑکی ہے، میری اس سے کچھ ہی دیر باتیں ہوئیں، لیکن اس نے تحفے کے طور پر مجھے یہ دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے لیے مناسب رہے گا، اور اس نے مجھے اپنے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور وہ کچھ پھل بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ تو الجا کے منہ سے اس کی اتنی تعریف سنتے ہی ملحان کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری شادی کے کاموں میں زیادہ تر کام اسی لڑکی نے کیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر عثمان صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس لڑکی زویا کو بھی اپنی خدمت کے لیے رکھ لوں۔ اور وہیں دوسری طرف تمام سرداران کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جہاں قندوز عثمان کو جانے والے قافلے کے تمام حفاظتی اقدامات سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بزنطین قلعوں میں ہمارے محافظ موجود ہیں جو ہمیں ہر اقدامات سے آگاہ رکھیں گے، اس کے علاوہ قافلے کے پیچھے رہنے والے سپاہی بھی ہمیں ہر پل پل کی خبر دیں گے۔ پھر لوہار داؤد بھی عثمان کو بتاتے ہیں کہ سطح مرتفع پر ہمارے خیموں کی جگہ بالکل تیار ہے عثمان صاحب،
اور ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تمام خیمے لگا دیے جائیں گے۔ اس پر جب بامسی کہتے ہیں کہ ہاں لوہار داؤد نے تو وہاں اپنی دکان بھی کھول لی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں جی ہاں بامسی صاحب، اب ظاہر ہے کہ اپنی تلوار یا لوہے کی کوئی بھی چیز صحیح کرنے کے لیے ہم اتنی دور قبیلے تو نہیں آئیں گے نا۔ ان کی ان باتوں کے بعد عثمان بتاتا ہے کہ بلجیک کے گورنر لیو نے بھی اس بات کا اتفاق کیا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کا قیمتی سامان اپنے قلعے میں محفوظ رکھیں گے۔ یہ سنتے ہی قندوز کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے عثمان صاحب، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نکولا اتنی آرام سے بیٹھے گا، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی چال ہو۔ لیکن لوہار داؤد کہتے ہیں کہ گورنر لیو ارطغرل الغازی کے دور سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک تو انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا۔ پھر جب عثمان کہتا ہے کہ غداری ایک جنگلی بو کی مانند ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس ممالک سے کہاں سے اٹھ کر ہمارے پاس آ جائے، تو اس پر بامسی جواب دیتے ہیں جی ہاں عثمان صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم خانہ بدوش ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہم جس بھی سرزمین پر چلے جائیں وہ ہماری ہی ہو جایا کرتی ہے، اور اگر گورنر لیو کے ارادے ٹھیک نہیں تو پھر ہم اسے بہت جلد اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر عثمان جواب دیتا ہے فکر نہ کریں بامسی صاحب، ہم بہت جلد جان جائیں گے کہ گورنر لیو واقعی ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا چاہتا ہے جیسے وہ میرے بابا کے دور میں رہا کرتا تھا، یا پھر وہ ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایناکول قلعے میں دیکھیں گے جہاں توغائی نکولا سے ملاقات کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس آتے ہی بغیر کچھ بھی بولے ایک نقشہ اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، اور نکولا کے نقشہ کھولنے پر جب توغائی اپنا خنجر نکالنے لگتا ہے تو وہاں موجود باقی سپاہی بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ لیکن نقشہ کھولنے کے بعد نکولا کہتا ہے لگتا ہے کہ قحاطوں کے شکاری کتے کو شکار کرنے کا وقت مل چکا ہے۔ یہ سن کر توغائی نقشے کی مدد سے اسے بتاتا ہے کہ قائی قبیلہ سطح مرتفع کی جانب ہجرت کرنے والا ہے، اور اس وقت ہم اس میدان میں ان کے لیے قبریں کھودیں گے۔ یہ سن کر نکولا کہتا ہے بہت اعلیٰ توغائی، جس موقع کا تم انتظار کر رہے تھے آخر کار وہ آ ہی گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اس پر توغائی کہتا ہے میں تمہارے سب سے بہترین جنگجو چاہتا ہوں جو بہترین تیر انداز کے ساتھ ساتھ بہترین تلوار ساز بھی ہوں۔ اس پر جب نکولا کہتا ہے کہ وہ تمام سپاہی تو تیار ہیں مگر آپ کو ان کی کب ضرورت پڑے گی، تو توغائی جواب دیتا ہے مجھے وہ تمام جنگجو کل ہی چاہیے۔ یہ سنتے ہی نکولا توغائی کی بات پر حامی بھر لیتا ہے۔ پھر آپ قائی قبیلے میں دیکھیں گے جہاں ملحان اور عثمان بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن عثمان کو پریشانی اور ہلچل میں دیکھ کر ملحان کافی گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے، جبکہ وہیں اپنے خیمے میں موجود بالا اکیلے دسترخوان پر عثمان کا انتظار کرتی جب پہلا لقمہ لیتی ہے تو گھبراہٹ کی وجہ سے اس سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا اور وہ اٹھ کر سیدھا خیمے سے باہر جا بیٹھتی ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان ملحان سے پوچھتا ہے سب خیر تو ہے ملحان خاتون، آپ کا پہلا دن کیسا گزرا؟ اس پر ملحان جواب دیتی ہے جی ہاں عثمان صاحب، میرا دن بہت اچھا گزرا، ہماری روایات تقریباً ایک جیسی ہی ہیں، اسی لیے مجھے جلد ہی اس قبیلے کی عادت ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ تمام خواتین بھی میری عادی ہو جائیں گی۔ یہ سن کر جب عثمان کچھ سوچنے لگتا ہے تو ملحان فوراً سے کہتی ہے عثمان صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تازی ہوا کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عثمان پوچھتا ہے کیا مطلب ہے ملحان خاتون، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کسی مجبوری کی وجہ سے میں یہاں پر موجود ہوں؟ ہرگز بھی نہیں، خواہ یہ شادی دو قبیلوں کو متحد کرنے کے لیے ہی کیوں نہ کی گئی ہو، مگر ہے تو یہ ایک شادی نا، اور ویسے بھی قائی قبیلے کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ملحان کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں عثمان صاحب کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ جب بھی میرے خیمے میں آئیں گے آپ کو کھانا تیار ملے گا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، میں کبھی آپ سے کسی چیز کا شکوہ نہیں کروں گی، بلکہ یہ خیمہ ہمیشہ آپ کو راحت بخشے گا، اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ملحان وہاں سے دوسری جانب کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب عثمان ملحان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ملحان اسے الوداعی سلام کر دیتی ہے، جس کے بعد عثمان ملحان خاتون کو سکون بخشنے کی دعا دے کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔